السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے جب ایکٹیو مانیٹرنگ میں انسپیکشن یا آڈٹ کرنا ہے تو اس کی چیک لسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اگر بات کریں فائر سیفٹی کا، تو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ایمرجنسی رسپانس پلان۔ اپرووڈ پلان وہاں پہ ایویکویشن روٹ ڈسپلے ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے جو اسکیپ روٹس ہیں اس کی گائیڈ لائنس، ایرو کے نشان، ایمرجنسی سائن، گرین لائٹ وہاں پہ ہونی چاہیے۔ پھر فائر ایکسٹنگوشر کہاں پڑے ہیں اس کے لیے کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ فائر ایکسٹنگوشر میں ان کی تھرڈ پارٹی انسپیکشن، منتھلی انسپیکشن، کنڈیشن، تمام چیز چیک لسٹ میں انٹر کی جا سکتی ہے۔ ہاؤس کیپنگ کی بات کریں تو جنرل سائٹ کی ہاؤس کیپنگ یا ڈیٹیل کلیننس کو بھی چیک لسٹ میں انٹر کیا جا سکتا ہے۔ انوائرمنٹ ایشو میں لائٹنگ، ٹمپریچر، وینٹیلیشن، نوائز، سن لائٹ، تمام چیزیں چیک لسٹ میں انٹر کی جا سکتی ہیں تاکہ ایٹ دی ٹائم آف آڈٹ ان کو ریویو کیا جا سکے، ویریفائی کیا جا سکے۔ اگر آپ ایک کمپلیٹ ورک سائٹ کا آڈٹ ریویو کرنے جا رہے ہیں تو ٹریفک روٹ، جس کے اندر پیڈسٹرین سیفٹی، آپ کی پارکنگ، آپ کے پیڈسٹرین کراسنگ، جنکشن، تمام چیزوں کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، سیگریگیشن کی جائے گی۔ پھر کیمیکل سیفٹی، ان کی سٹوریج، ان کی موبلائزیشن، ان کی موومنٹ، ان کی سپل کٹ، جتنے بھی MSDS یا SDS کہہ سکتے ہیں، ان تمام کی اویلیبلٹی ہونا لازمی ہوتا ہے۔ نیکسٹ چیز جو ہماری چیک لسٹ میں ہونی چاہیے مشین سیفٹی میں، کریکٹ یوز آف مشین گارڈ، مشین کے گارڈ لگے ہونے چاہیے، انٹرلاک سسٹم ہونا چاہیے، اس کے مینولز ٹائملی اویلیبل ہونے چاہیے۔ اگر الیکٹریکل سیفٹی کی بات کریں تو پورٹیبل الیکٹریکل جو ڈیوائسز ہیں انسپیکٹڈ ہونے چاہیے، ان کا پریونٹیو مینٹیننس پلان ہونا چاہیے، اس کا انسپیکشن کون کر رہا ہے، اس کی تھرڈ پارٹی، تمام چیزوں کی چیک لسٹ کے اندر ایگزسٹنس سے ہمیں آڈٹ کے ٹائم پہ ایک ریفرنس، ایک ریویو ملتا ہے جس میں ہم تمام چیزیں کور کر سکتے ہیں۔ ویلفیئر فیسلٹیز کی بات کریں تو پروویژن آف ڈرنکنگ واٹر، ریسٹ شیلٹر، ان کے لیے جو بیٹھنے کی جگہ، کھانے کی جگہ، کھانا گرم کرنے کے لیے جتنی فیسلٹیز ہیں ان کو آپ چیک لسٹ میں ویلفیئر کے کالم میں ایڈ کریں گے تاکہ ایٹ دا ٹائم آف انسپیکشن آڈٹ آپ وہ چیزیں بھی ریویو کر سکیں۔ تو چیک لسٹ بنانے کے لیے یہ ٹاپ فیکٹر جو ہیں، ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، ان کو لازمی کنسیڈر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو آڈٹ ہے افیکٹو ہو، آپ کی ایکٹیو مانیٹرنگ اچھی طریقے سے پرفارم کی جا سکے۔ امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر اس ٹاپک میں آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کا لنک اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا جو نبوش IGC کو ہندی یا اردو زبان میں سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔